حضرات ان 10 روزہ محافل ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8ویں نشست کے ہمارے مہمان خصوصی، انتہائی قابل احترام، انتہائی محبت بری شخصیت، محسن اہل سنت، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت، یادگار اسلام حضور قبلہ پروفیسر عطاء الرحمن رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ بلا تخیر حضرت کی خدمت میں مائک پیش کریں گے، وہ انشاءاللہ اپنے حسین انداز سے ملفوظات پیش فرمائیں گے۔ اب آپ مل کر استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، بلند آواز سے کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، علماء اہل سنت، حضرت قبلہ پروفیسر عطاء الرحمن رضوی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وذریتہ المبارکین واصحابہ المکرمین المعظمین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار کربلا کے سجادہ نشین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے اہل سنت کی علامت پوچھی گئی کہ اہل سنت کی پہچان کیا ہے، ان کا سمبل کیا ہے؟ تو القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع کے اندر امام زین العابدین کا یہ قول درج ہے۔ علامہ امام سخاوی نے اس کو نقل کیا ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ القول البدیع مدینہ منورہ شریف میں حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین ڈاکٹر رضوان مدنی صاحب نے مجھے تحفۃً عنایت فرمائی تھی، یعنی یہ ریفرنس بھی میں نے عرض کر دیا۔ اس میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین سے جب پوچھا گیا کہ اہل سنت ہونے کے دعوے دار تو بہت سے ہیں، اہل سنت کو پہچانیں گے کیسے، ان کی علامت کیا ہے؟ تو یہ حوالہ آپ کو بہت کام آئے گا ان لوگوں سے بھی بچنے کے لیے اور ان لوگوں سے بچنے کے لیے۔ آپ سمجھ گئے اشارہ؟ دو گروہوں، کیونکہ یہ گروہ جو ہے پاکستان سے باہر خود کو اہل سنت کہتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علامت اہل سنتی کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، کہ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کون ہیں، یہ بتانے کی سمجھانے کی، دنیا کو پتہ ہے درود والے کون ہیں، درود والوں کو پہچاننے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے۔ تو اس لیے اپنی علامت کے اظہار میں آپ ذرا سخاوت کا مظاہرہ کریں اور بآواز بلند جھوم جھوم کے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نہایت محبت و عقیدت سے مل کر حضور کا پسندیدہ قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. اور یہ جو قصیدہ بردہ شریف میں ہر شعر کے بعد پڑھا جاتا ہے نا، یہ بھی درود شریف ہے. یا اللہ اپنے حبیب پر ہمیشہ ہمیشہ درود بھیج. اور حبیب بھی وہ جو ساری مخلوق سے بہتر ہے. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین. لائق صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا سید افتخار احمد شاہ صاحب بخاری، حضرت پیر سید رحمت شاہ صاحب بخاری، مبلغ اسلام حضرت مولانا حاجی احمد رضا صاحب قادری، اور پیر طریقہ جناب ہارون صاحب جمالی، اور حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ضیاء صاحب. ہمارے پرانے کرم فرمائیں، لیکن بس میری یادداشت کی کمزوری. اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. تو آج کا جو موضوع ہے اس لحاظ سے میں نے آیہ قرآنی تلاوت کی ہے. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 ہے، اور حدیث پاک میں کہ ایک آیت کو سمجھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ 100 نوافل کا ثواب عطا فرمائے. سنیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے محبوب فرما دو کہ میں اس تبلیغ احکام الہی پر تم سے کوئی عوض نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے، کہ میری قرابت سے محبت کرو، میرے تعلق سے پیار کرو. اسی مناسبت سے حضور کے ہر تعلق کا حیا کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے، جس چیز کی بھی حضور سے نسبت ہے. لیکن خاندان رسالت کو جو نسبت حاصل ہے وہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. بالخصوص حسنین کریمین کی جو محبت ہے وہ کیسی فیض بخش اور کیسی عزت نواز محبت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، میں ان دونوں سے، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما. تو الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم حضور کے دونوں شہزادوں سے پیار کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حسین اور حسن، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ایک شہزادے کا تو نام لے دوسرے کا چھپا دیں اس بنیاد پر کہ اس نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کی. ہم جج بننے والے نہیں ہیں، ہم تو نوکر ہیں، خادم ہیں، ذکر کرنے والے ہیں. تو دونوں شہزادوں کے غلام ہیں، اور جو دونوں شہزادوں سے پیار کرتا ہے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے دونوں صاحبزادوں سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے کیا بشارت ہے، کیا خوشخبری ہے. سنیے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، حدیث پاک ہے. سرکار بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے اس سے بھی پیار فرما. اندازہ فرمائیے یہ کیسی عزت نواز محبت ہے جو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. الحمدللہ. یا حسن یا حسین. ماشاءاللہ ان بزرگوں نے بہت پیارا اور بڑا سبق آموز نعرہ لگایا ہے. میں بھی اس کو دوبارہ ذرا وضاحت سے دہرا دیتا ہوں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، یا حسن یا حسین. یہ آپ زور سے جواب دیں ذرا. اور کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین. ہم ہائے حسین کہنے والے اور سین کہنے والے بھی نہیں، حسین کہنے والے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، یا سین یا سین. استغفر اللہ، نام بھی صحیح نہیں لیتے. ہم حسین کہنے والے ہیں. کتنی لذت ہے اس نام میں، کتنی مٹھاس ہے اور کتنی حلاوت ہے. جب پورا لیں گے تو ملے گی نا. ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا بلند آواز سے کہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. واہ حسین، آپ نے تو کمال کر دی ہے کہ چشم فلک نے ایسا صبر و رضا والا اور ایسا استقامت اور جرت والا کوئی رہنما نہیں دیکھا جو ڈٹ جائے حق پر اور سب کچھ قربان کر دے. بہرحال آج جو موضوع ہے وہ اسی خانوادہ اہل بیت کے گل سرسبد اور تاجدار کربلا کے سجادہ نشین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت کے چند پھول ہم نے پیش کرنے ہیں، اور خاص طور پر ان کی سیرت مبارکہ سے سبق اور درس اخذ کرنا ہے. اس کو اپنے دل پر نقش کرنا ہے اور اپنے اعمال کو اس سے مرصع کرنا ہے اور اس کو آگے نشر کرنا اور پھیلانا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام علی بن حسین ہے، لقب زین العابدین ہے، حضرت داتا گنج بخش
علی حجویری نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب کشف المحجوب میں جب آپ کا ذکر کیا تو یہ لقب لکھے زین عباد اور شمع اوتاد. اوتاد جو ہیں اللہ کے اولیاء کا ایک عہدہ ہے، ان کے لیے بھی شمع اور رہنما ہے، اور عبادت گزاروں کی زینت ہیں. عربی میں کہتے ہیں زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، کہ کثرت سے آپ نے عبادت کی ہے. اور آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ روزانہ 1000 نوافل ادا فرماتے تھے. کتنے نوافل؟ 1000 نوافل. آج کا مسلمان تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، کہ جس کی ترک کرنے پر سخت وعید اور عذاب کی خبریں ہیں. آج کا مسلمان تو اس میں سستی کر رہا ہے، لیکن امام زین العابدین کے اس عمل سے سبق حاصل کرے گا، جو اتنا عبادت کا ذوق و شوق رکھتے تھے کہ روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے. جی، اور کس یکسوئی سے آج نمازوں کے رزلٹ کیوں نہیں حاصل ہوتے ہیں؟ کہ جو یکسوئی درکار ہے اور جو خشوع و خضوع ہونا چاہیے وہ ہمیں حاصل. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یعنی ان کا دل بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے تصور سے خشیت کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو امام زین العابدین جو یہ نوافل پڑھتے تھے تو کس شان سے پڑھتے تھے؟ ایک مرتبہ نوافل پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی. اللہ تعالیٰ بچائے، کتنا وہ افراتفری اور شور و غوغا کا ماحول ہوتا ہے جب آگ لوگ بجھاتے ہیں. کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی پھینک رہا ہے، کوئی سامان نکال رہا ہے، کچھ آپ اپنی عبادت میں مگن ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے عرض کیا حضرت گھر میں آگ لگ گئی تھی اور لوگ بجھا رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے. حالانکہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے اگر ایسا کوئی نقصان ہو رہا ہو تو نماز توڑ سکتے ہیں، تو آپ نماز توڑ دیتے. آپ بڑی محویت سے نماز پڑھتے رہے، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا آخرت کی آگ کے تصور میں میں اس قدر محو تھا، اس قدر مشغول تھا، دنیا کی آگ کی مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب لگی. ایسا ڈوب کر وہ نماز پڑھتے تھے کہ اتنا شور پڑا ہوا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں آگ لگی ہوئی ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں محویت کے ساتھ. تو اسے خشوع و خضوع کہتے ہیں کہ ارد گرد سے بے خبر ہو جائے. آج کا نمازی تو سارا حساب کتاب دکان کا نماز میں کر لیتا ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، امام صاحب کی قرات بھی سن رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے اتنے پیسے آ گئے، اتنے جانے ہیں، اتنے فلاں کے دینے، اتنے فلاں کے دینے. تو پھر نماز کے وہ فوائد کیسے حاصل ہوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ اثرات اور فوائد کیوں نہیں حاصل ہو رہے؟ اس کی وجہ کہ ادائیگی میں کہیں نقص ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا ایک سبب میں نے خشوع و خضوع کا نہ ہونا امام زین العابدین کی سیرت سے رہنمائی لیتے ہوئے عرض کرنے کی کوشش کی ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امام ہوتے ہوئے، اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے، اور باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہوتے ہوئے پھر بھی علم کا کس قدر ان کو ذوق تھا، کس قدر شوق تھا کہ صحن حرم میں حضرت زید بن اسلم ان کا حلقہ لگتا تھا تو آپ سیدھے جاتے تو اس حلقے میں تشریف فرما ہو جاتے. زید بن اسلم کون ہے؟ جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے. اسلم ان کے بیٹے تھے. اب دیکھو علم کتنا عظمت عطا کر دیتا ہے. عالم تھے، محدث تھے، اور وہ اپنے علمی موتی اپنے حلقے میں نچھاور کرتے تھے، لوگوں کو مستفید کرتے تھے. تو امام زین العابدین باوجود اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے آپ اس حلقے میں تشریف فرما ہو جاتے. آخر کسی نے کہہ ہی دیا انت سید الناس، آپ تو لوگوں کے سردار ہیں، تو آپ ایک غلام کے بیٹے کے درس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مرحبا، تفضل اجلس یا شیخ،
ماشاء اللہ رحب بکم فی هذه الحفلہ. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے امام ہوتے ہوئے آپ اس حلقہ درس میں شامل ہو جاتے تھے تو کسی نے کہہ ہی دیا انت سید الناس، آپ لوگوں کے سردار ہیں اور آپ ایک غلام کے حلقہ درس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا علم یبتغى ویؤتى ویطلب من حیث کان، علم کو تلاش کیا جاتا ہے، اس کو طلب کیا جاتا ہے اور اسے حاصل کیا جاتا ہے جہاں سے مل جائے. اس میں معذرت کے ساتھ ان پیر زادوں کے لیے درس ہے جو علم کی بات اور علم کے حلقے میں علم کے درس میں شامل ہوتے ہوئے اس لیے جھجکتے ہیں کہ لوگ تو یار ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ہم اگر کسی حلقہ درس میں بیٹھ گئے، اگر ہم کسی عالم کے پاس گئے تو اس میں ہماری توہین ہے. یہی وجہ ہے بہت سی گدیوں کے وابستہ لوگ جو ہیں وہ علم کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن امام زین العابدین نے بتا دیا کہ باب مدینۃ العلم کا پوتا ہوتے ہوئے میرے علم کی طلب میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، علم کی پیاس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اور سچے عالم کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا. اور یہ عالم کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ جو سینئر ہے اس کا اعتراف کرتا ہے اور جو جونیئر ہے اس پر شفقت کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. یہ عالم کی نشانی ہے. تو حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا ہوں امام زین العابدین کے اس واقعے میں بھی درس ہے کہ ان کو علم کی اتنی پیاس تھی اور علم کی اتنی طلب تھی کہ انہوں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلام کا بیٹا ہے، لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ عالم دین ہے اور علم کو طلب کیا جاتا ہے، اس کو تلاش کیا جاتا ہے، اس لیے میں اس کے حلقہ درس میں بیٹھتا ہوں. اللہ اکبر. اور جود و سخا کے حوالے سے وہ تو نمایاں وصف ہے آپ کا. کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کو روٹیاں پکوا کر بورے میں بھر کر لے جاتے اور لوگوں کو رات کے اندھیرے میں روٹیاں تقسیم کرتے پکی. آج دیکھیں کہ جو بندہ عبادت گزار ہو وہ خدمت خلق سے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن امام زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے عمل سے یہ درس دیا کہ میں عبادت ہی کو صرف کافی نہیں سمجھ رہا، میں الخلق و عیال اللہ کے تحت، یہ مخلوق خدا خدا کا کنبہ ہے، میں اس کی خدمت بھی کر رہا ہوں. تو رات کے اندھیروں میں روٹیوں کی بوریاں کندھوں پہ اٹھا کر تقسیم کرتے ہیں. اور اب جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اس میں اخلاص و للہیت بھی ہے اور خدمت خلق کا درس بھی ہے. اللہ اکبر. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو آٹے کی بوریاں اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرتے تھے. اور یہ کس قدر مخفی رکھا انہوں نے، اس عمل کو کتنا چھپایا کہ آپ کے حالات میں یہ لکھا ہے، امام ذہبی نے لکھا ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہے، دیگر کتب میں لکھا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا اور غسال غسل دے رہا تھا تو پشت پر سیاہ نشان دیکھا کہ یہ نشان کیسا ہے، کس وجہ سے ہے. تو گھر والوں نے بتایا کہ رات کے اندھیرے میں آٹے کی بوریاں اٹھا کر ضرورت مندوں کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے، اس وجہ سے اتنی کثرت سے اٹھائی بوریاں کہ پشت پر نشان پڑ گیا. کہا خادم اتنے تھے، کسی خادم کو کہہ دیا ہوتا. کہا نہیں، وہ اپنی نیکی کو چھپانا چاہتے تھے اور اس حد تک نیکی کو چھپایا، اس حد تک نیکی کو چھپایا کہ جن کو دیتے تھے ان کو بھی پتہ نہیں تھا کون دیتا ہے. یعنی ان کے دروازے پر بوری رکھ کر دستک دے کر خود چلے جاتے تھے، ان کو بھی علم نہ ہوا. یہاں تک کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد مدینہ منورہ کے 100 گھروں کو یہ پتا چلا کہ ہمارے گھر میں وہ جو بوریاں آتی تھیں آٹے کی وہ کون دیتا تھا. آپ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا کہ آپ اپنی نیکی کو اس قدر کیوں چھپاتے ہیں؟ فرمایا جو خفیہ صدقہ ہوتا ہے وہ رب کے جلال کو، رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اس لیے میں خفیہ صدقہ کرتا ہوں. یعنی اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ کچھ ذکر و اذکار کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں. وہ جو عبادت گزاروں کی زینت ہے اس کی خشیت کا اور اخلاص و للہیت کا عالم یہ ہے کہ جب حج کا احرام باندھا تو تلبیہ نہیں پکارا جا رہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کہا گیا جی تلبیہ پکاریں، یہ احرام کے لیے ضروری ہے.
فرمایا میں ڈر رہا ہوں کہ میں لبیک کہوں آگے سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے گی۔ یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو جتنا رب کی شان جانتا ہے، جو رب کی جتنی عظمت جانتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں خشیت الہی کے انوار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ نظارہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امام زین العابدین ان سے تلبیہ نہیں پکارا جا رہا۔ آخر کو کہا گیا جی یہ لازمی ہے، ضروری ہے، ایک مرتبہ تو پکارے تو خشیت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر سواری سے نیچے تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے لبیک پکارتے ہوئے، کہ کہیں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے، اس حد تک خشیت ہے۔ سین حرم میں پہنچے تو وہاں جو خلیفہ وقت ہے ہشام بن عبد الملک، وہ بھی آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کے حواری بھی تھے۔ اس نے ہجوم میں، رش میں کئی مرتبہ یہ کوشش کی ہشام بن عبد الملک نے کہ حجر اسود کو بوسہ دے لوں، لیکن حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہ ہوا، اتنا رش اور ازدحام تھا۔ تو اسی طرح وہ طواف سے فارغ ہو کر سائڈ پر بیٹھ گیا، اس کے ساتھی بھی بیٹھ گئے۔ اسی اثناء میں امام زین العابدین تشریف لائے، سبحان اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے واقعے کو کشف المحجوب میں بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ کی جبین سے اس طرح نور پھوٹ رہا تھا جیسے چاند سے نور نکلتا ہے، اور آپ کے لباس سے اس قدر خوشبو آ رہی تھی کہ سارا ماحول معطر ہو گیا۔ تو جیسے ہی آپ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کے لیے رستہ چھوڑ دیا، آپ نے طواف کرنا شروع کر دیا، اور جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو لوگوں نے رش کو ختم کر دیا اور آپ نے بآسانی حجر اسود کا بوسہ لے لیا۔ اب جو ہشام بن عبد الملک کے حواری تھے انہوں نے کہا یہ کون ہے کہ تو نے 7 چکروں کے اندر اتنی کوشش کی کہ حجر اسود کا بوسہ دے لے، بادشاہ ہوتے ہوئے، حاکم ہوتے ہوئے تجھے رستہ نہ دیا کسی نے، یہ کون ہے؟ جس کے آتے ہی لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس نے اس خیال، جانتا بھی تھا کون ہے، لیکن اس خیال سے کہ کہیں فدائی نہ ہو جائیں سارے، کیونکہ چہرہ ایسا ہے، سیرت ایسی ہے، کہتے مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے۔ اس وقت فرزدق شاعر پاس موجود تھا، اس نے وہ اپنا قصیدہ میمیاں جو بڑا مشہور ہے وہ اس وقت کہا فی البدی کہ تم تو نہیں جانتے لیکن ھذا الذی تعرف البطحاء وطاطہ، ھذا الذی تعرف البیت والحل والحرم، کہ یہ وہ ہے جس کے قدموں کے نشان کو بیت اللہ بھی جانتا ہے، حل و حرم بھی اسے پہچانتا ہے۔ ھذا ابن خیر و عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، کہ یہ وہ ہے کہ رحمت للعالمین، سب سے بہتر جو ہیں ان کا بیٹا ہے، یہ پاک باز ہے، یہ پرہیزگار ہے، اور اس کی پرہیزگاری پاک بازی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ قصیدہ کہا فی البدی۔ دادا صاحب نے 24 اشعار لکھے ہیں کشف المحجوب میں، اور ٹوٹل یہ 34 اشعار ہیں، ہمارے پاس 34 اشعار والی بھی علیحدہ کتاب موجود ہے۔ تو اس بنیاد پر ہشام کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فرزدق کو قید کرا دیا کہ میرے سامنے میرے مخالف کا تو نے قصیدہ کیوں کہا ہے۔ امام زین العابدین کو خبر ہوئی کہ آپ کا قصیدہ لکھنے کی پاداش میں فرزدق کو قید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے 12,000 درہم اس کے لیے بھجوائے۔ کتنے درہم؟ بھئی سید المرسلین کے نواسے ہیں، سخاوت تو ان کے گھر کی میراث ہے، تو 12,000 درہم بھیجے۔ آگے سے فرزدق نے یہ جواب دیا کہ جناب یہ میں نے قصیدے بہت سارے لکھے ہیں، لیکن اس میں میرا مقصد ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو، میری توصیف ہو، یا مجھے انعام دیا جائے، لیکن اس سے نہ تعریف مقصود ہے نہ ہی انعام کا حصول مقصود ہے۔ اس سے اگر مقصد ہے تو آخرت کی نجات مقصود ہے، کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اس لیے میں نے کہا ہے۔ ظاہر ہے بادشاہ کے سامنے مخالف کا قصیدہ کہنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، تو اس نے بادشاہ کے سامنے امام زین العابدین کا قصیدہ فی البدی کہا، قید برداشت کی، لیکن امام زین العابدین بھی کیسے سخی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہماری بھی یہ ریت رہی ہے کہ ایک مرتبہ جو چیز دے دیں وہ واپس نہیں لیتے، تو 12,000 درہم میں نے بھیج دیے ہیں تو اس کو قبول کرو۔ تو اس نے پھر یہ تبرک سمجھتے ہوئے قبول کیا، اور کافی علماء نے اس پر تبصرہ کی کہ ممکن ہے
فرزدق کی نجات کا یہ قصیدہ سبب بن جائے۔ اس وجہ سے کتنی شروحات اس قصیدے کی لکھی گئی ہیں جو امام زین العابدین کی شان میں فرزدق نے کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑوں کے لیے مشکلیں زیادہ ہوتی ہیں، تو حاکم آپ کا دشمن تھا اور آپ کی مقبولیت سے بھی خائف تھا، آپ کو قید کروا دیا، آپ نے بخوشی قید کو قبول کیا کہ حق کی خاطر قید ہونا حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ کوئی جرم کر کے قید ہو وہ تانا ہے، لیکن حق کی خاطر اگر کوئی قید ہو جائے تو وہ ایک اعزاز ہے، ایک شرف ہے۔ تو امام زین العابدین قید ہوئے اور بیڑیاں پہنائی گئیں۔ آج کچھ لوگ بھی بیڑیاں پہن لیتے ہیں، جی امام زین العابدین کی سنت ہے۔ او بھائی، جو ان کی سنتیں اپنانے والی ہیں وہ اپناؤ، یہ تو دشمنوں نے ان کو پہنائی تھی، یہ ان کا طریقہ تو دشمنوں کا طریقہ کیوں اپنا رہے ہو؟ کہ دشمنوں نے ان کو بیڑیاں پہنائی تو تم ان کی یاد بنا رہے ہو، جی امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئی تھی، ہم بھی ان کی سنت اپنا رہے ہیں۔ ان کی سنت تو حق پہ ڈٹ جانا ہے، ان کی سنت تو عبادت ہے، ان کی سنت تو سخاوت ہے، ان کی سنت تو حق گوئی ہے، ان کی سنت تو اللہ کی مخلوق کی خدمت اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ تو ان سنتوں کو اپناؤ، یہ خود ساختہ باتیں مت بناؤ، یہ بدعات اور خرافات دین کے اندر شامل مت کرو، یہ ان کا طریقہ نہیں، یہ دشمنوں نے ان کو پہنائی تھیں۔ جی تو امام ابن شہاب زہری کتنے بڑے محدث ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بیڑیاں پہنے ہوئے دیکھا تو بہت افسوس کیا کہ جی آپ کو بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں اتنی جلیل الشان شخصیت کو۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بیڑیوں میں مجھے بند کر دیا گیا ہے؟ آپ نے توجہ فرمائی تو ہاتھوں اور پیروں دونوں سے بیڑیاں اتار دی۔ فرمایا یہ تو میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، وغیرہ یہ بیڑیاں میرے سامنے کیا چیز ہیں؟ یہ تمام کتب سیرت جو آپ کی ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے بیڑیاں اتار دی، اور ایک مرتبہ پھر وہ جلوہ دکھا دیا کہ لوگوں، میرے والد ماجد تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیاسے دنیا سے تشریف لے گئے، جام شہادت نوش کیا، تو ان کو کوئی عاجز اور درماندہ مت سمجھنا، ان کو مجبور، بے کس اور بے بس مت سمجھنا۔ جیسے آج لوگ کربلا کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ بہت بڑی خطا کرتے ہیں کہ امام علی مقام کو مجبور، بے کس اور بے بس ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلی حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گناہ کبیرہ لکھا ہے کہ جو کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ کہے کہ جناب وہ مجبور تھے، بے کس تھے، بے بس سے، اور غم تازہ کرنے کی نیت سے ان کی مظلومیت کو عیاں کرے، یہ حرام ہے۔ وہ پنجابی والے میاں محمد بخش نے تو نچوڑ ہی نکال دی ہے۔ یہ اتنے ذاکر اور ماکر یہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے جس کو ہمارے عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش نے سمجھا دیا پنجابی کے سادے سے لفظوں میں۔ فرماتے ہیں، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، یہ تو اس گھرانے کی ریت ہے، صبر و رضا، رب کی رضا پر راضی رہنا، یہ تو اس گھرانے کی پرانی ریت اور روایت ہے۔ تم نے اس کو مجبوری سمجھ لیا کہ لو جی اپنا بھی نہیں بچایا، بچے بھی نہیں بچائے، تم یا علی مدد کہتے ہو، دادا صاحب سے مدد مانگتے ہو، غوث پاک سے مدد مانگتے ہو، امام نے تو مدد ہی نہیں کی کسی کی۔ تو امام زین العابدین نے بھی اس واقعے کا احیاء کر کے فرما دیا، ہمیں مجبور مت سمجھنا، میرے والد ماجد بھی شانوں والے تھے، اختیار والے تھے، وہ اگر چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہاں تو آب کوثر کی نہر جاری ہو سکتی تھی، کربلا میں چاہتے تو کوثر سے کنیکشن جاری کر سکتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ میاں محمد بخش کہتے ہیں، طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی، دنیا تو پیاسے ٹر گئے، دین دنیا دے سائی۔ یہ کیا تھا؟ اللہ یار تو کیا ہے یہ؟ اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا۔ جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، تو یہ وہ کیفیت ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ تو میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، تو بیڑیاں دوبارہ پہن لیں کہ یہ بیڑیاں مجھے روک سکتی۔ آخر کو رہا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی، غلوب والے بھی آپ کے پاس آتے،
باتیں پوچھتے تو آپ ان کی صحیح رہنمائی فرماتے ہیں. ہوتے ہیں نا کئی خوش آمدی بھی ہوتے ہیں, خوش آمد میں تعریف کر کے منہ میں کوئی بات اگلوا لینا چاہتے ہیں. تو ایک شخص آتا ہے, یہ امام ذہبی نے لکھا ہے, اس نے آگے کہا کہ جی آپ کا کیا خیال ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں, کچھ فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ انت تسأل عن الصدیق, تم صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ جناب آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں. استغفراللہ. آپ جلال میں آ گئے. فرمایا کہ تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو, حالانکہ ان کو صدیق انہوں نے کہا ہے جو ساری مخلوق سے بہتر ہیں, یعنی میرے نانا جان. ان کو صدیق انصار اور مہاجرین نے کہا ہے, تو ہم بھی ان کو صدیق کہتے ہیں. اور فرمایا جو ان کو صدیق نہ مانے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے, دنیا آخرت میں جھوٹا ہے. فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ, دنیا و آخرت میں وہ جھوٹا شخص ہے جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ امام زین العابدین کا فتویٰ ہے. آپ نے بتا دیا کہ خوش آمدیوں کی باتوں میں نہیں آتے جی. خوش آمدی بات کوئی کر کے کہ جی آپ کا بڑا رتبہ ہے, بڑی شان ہے. فرمایا ہماری تو شان ہے, لیکن جن کی شانیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں, مہاجرین نے بیان کی ہیں. ایسے ہی آپ تشریف فرماتے ہیں مدینہ پاک میں حضور کے روضہ اطہر کے پاس. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی بار بار بادب حاضری عطا فرمائے. تشریف فرما ہے. تو آنے والا سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے اے امام کہ شیخین جو ہیں صدیق و فاروق, ان کا حضور کی بارگاہ میں کیا مقام تھا؟ کیف کانت بمنزلتہما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا حضور کی بارگاہ میں کیا مقام تھا, یہ ذرا بتائیے تو صحیح. تو امام زین العابدین نے کیا فرمایا, ذرا توجہ کرنا. چند لفظوں میں بات نمٹا دی, کوئی تفصیلی تقریر نہیں فرمائی. کیوں نہیں فرمائی؟ کہ افصح العرب والعجم کے نواسے ہیں جی. اوتیت من جوامع الکلم, جوامع الکلم والے آقا کے نواسے ہیں. کیا جواب دیا؟ فرمایا بمنزلتہما منہ الساعہ, آج جو صدیق و فاروق کو حضور کا قرب اب حاصل ہے, ایسے ہی حیات ظاہری میں بھی حاصل ہے. کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں, ابھی دیکھ لو کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا, جن کا گھر رحمتوں کے کہا جیسے رحمتوں کے خزینے میں ان کا گھر آج ہے, ایسے ہی اس وقت بھی حضور کے ایسے ہی قرب میں یہ تھے. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاویٰ ہیں جی. ایک اور موقع پہ آپ نے جلال فرمایا, کسی نے سوال پوچھا کہ تلوار کا دستہ جو ہے اس کو سونے کے پانی سے آراستہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا جائز ہے, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی تلوار کے دستے کو ایسے آراستہ کیا تھا. تو اس نے کہا جی آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ کہا ہاں, ان کو اللہ کے رسول نے, مہاجرین نے, انصار نے صدیق کہا, ہم بھی ان کو صدیق کہتے ہیں. اور فرمایا جاؤ اور ابو بکر و عمر سے محبت کرو, اگر اس محبت کی وجہ سے قیامت والے دن کوئی مسئلہ تمہیں ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں. تم گھبراؤ مت, ان سے محبت کرو, پیار کرو, اور امت میں افتراق, انتشار, تقسیم اور ڈویژن مت پیدا کرو. صحابہ اور اہل بیت باہم شیر و شکر تھے, باہم ان میں محبت تھی. یہی وجہ ہے امام زین العابدین کا نام علی ہے اور ان کے ایک بھائی کا نام ابو بکر بھی ہے. آپ کو پتہ ہے علی المرزا شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی دیگر بیویوں سے جو اولادیں ہیں ان میں ایک نام ابو بکر بن علی بھی ہے, ایک نام عمر بن علی بھی ہے, اور ایک نام عثمان بن علی بھی ہے. تو نام کس کے نام پر رکھے جاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے, جس سے بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے. ہر بندے کے نام پر بھی نام نہیں رکھتے, جس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے اس کے نام پر نام رکھا جاتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے نام رکھ کے اور حضرت امام زین العابدین نے شانیں بیان کر کے بتا دیا کہ اہل بیت کا مسلک کیا ہے. اہل بیت کا مسلک کیا ہے؟ وہ صبر ہے, وہ صحابہ کرام سے محبت ہے, وہ اسلام پر لٹا دینے کا, ہر کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قافلہ اہل بیت کے رکن تھے, میدان کربلا میں شریک تھے. امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صبر و رضا کی منزل پر تو فائز تھے, اللہ کی رضا پر راضی تھے, دین پر ثابت قدم تھے, ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کر رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دعوت غور و فکر دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں
کہ تمام قافلہ اہل بیت میں سے کسی ایک نے بھی امام کی خدمت میں یہ عرض نہیں کی کہ آپ کمپرومائز کر لیں، آپ جان بچا لیں، آپ صلح کر لیں۔ امام زین العابدین بھی اس مشاورت میں داخل اور شامل ہیں۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے والا کہتا ہے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، 72 کے 72 جو تھے وہ سب اللہ کی رضا پر راضی تھے، ان میں سے کوئی بھی شکوہ و شکایت کرنے والا، کیونکہ زبان پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بے پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ جی یہ بھی میں عرض کرتا ہوں، پہلے والا مکمل کر لوں نا، مولانا شفیق ناطق صاحب کہہ رہے ہیں ترنم سے پڑھے، ٹائم بڑا مختصر ہے لیکن بہرحال ان کا حکم ضرور مانیں گے۔ پہلے والا شعر مکمل کر لیں کہ سارے 72 جو تھے وہ کون تھے؟ تسلیم و ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا کا تھا اور وہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد کے ہمراہ پوری طرح متفق اور اس معاملے میں بالکل ساتھ تھے کہ جی ہمیں حق پر ڈٹ جانا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو، اور قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ بیمار تھے، آپ نے عرض کی کہ ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے، لیکن یہ کہتے ہوئے لڑکھڑا کر گر پڑے، تو آپ نے فرمایا کہ تم بیمار ہو، تمہیں جانے کی اجازت نہیں، اب میری باری ہے جی، اور تمہارے ذریعے سے اہل بیت کی نسل بھی چلنی ہے اور تم نے اس قافلے کی نگہبانی بھی کرنی ہے، لہذا تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین وہیں تشریف فرما رہے، امام عالی مقام سیدنا امام حسین نے جام شہادت نوش کیا۔ اب میں ایک بات اور کہنے والا ہوں، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے کئی سال بعد تک اب حیات رہے، یعنی 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے، تو 94 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سال ہوئے ہیں، تقریباً 23 سال ہے نا، تو ان میں ہر دفعہ محرم آیا ہے۔ تو کیا آج جو بدعات اور خرافات واقعہ کربلا کی بنیاد پر اس کو حوالہ بنا کے امت میں داخل اور شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں سے کسی ایک واقعے کا بھی انتساب اور استناد امام زین العابدین سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا انہوں نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، یا اس طرح جس طرح یہ روافض زمانہ جو ہے کر رہے ہیں ایسے انہوں نے کیا ہے؟ وہ تو صبر و رضا کا پیکر بن کر رہے ہیں، انہوں نے تو کوئی بے صبری کی بات نہ وہاں کی نہ بعد میں کی، رب کی رضا پر راضی رہے اور راضی رہنے کا درس دیا۔ ہاں فرمایا واقعہ بیان کرو، انہوں نے واقعے کو چونکہ واحد عینی شاہد ہیں جو کہ مستند اور ثقہ ہو، اس کے آپ واحد عینی شاہد ہیں، تو واقعہ بیان کیا، لیکن کس بنیاد پر؟ وہ بنیاد جس کو امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا واقعہ کربلا کو غم تازہ کرنے کی نیت سے مت بیان کرو، واقعہ کربلا کو بیان کرنے کی نیت یہ ہے کہ ان کی جرت بیان کرو، ان کی شجاعت بیان کرو، ان کی استقامت بیان کرو، ان کی ثابت قدمی بیان کرو، ان کا دین کے لیے ڈٹ جانا، اس کو قربان کرو۔ اس بات کو آپ دیکھیں کہ جس کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا، آج کے ذاکر اور ماکر اس کو سب زیادہ چھپا رہے ہیں کہ یہ نہ لوگوں کو پتہ چل جائے، رسوم میں الجھا رہے ہیں۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ امام عالی مقام کی وصیت بھی یہ تھی جس پر سیدہ زینب نے عمل کیا اور جس پر امام زین العابدین نے عمل کیا۔ سیدہ زینب نے تو یہاں تک کہہ دیا نا، جب کوفہ میں داخل ہوئیں تو وہ دو رویا کھڑے ہو گئے اور بڑے غم کا اظہار کرنے لگے، تو سیدہ زینب نے ان کو مخاطب کر کے جو کہا وہ جلاء العیون جو روافظ کی بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 223 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ جب مدد کا وقت تھا تم خود بلا کر گھر میں چھپ گئے، آج تم محبت کا اظہار کر رہے ہو، رو رہے ہو، چلا رہے ہو، خدا تمہیں ہمیشہ روتا اور ماتم کرتا رکھے۔
یہ سیدہ زینب نے فرمایا، اور یہ روافظ کی کتاب میں ہے، ہماری کتابوں میں تو ہے ہی ہے نا. میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مدعی لاکھ پہ باری ہے، گواہی تیری تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سیدہ زینب نے تمہیں مخاطب کر کے کہا کہ تم بلا کر شہید کرنے والے ہو، خدا تمہیں ہمیشہ روتا اور ماتم کرتا رکھے. اور جو امام نے ان کو وصیت کی تھی، یہ انارۃ البصائر روافظ کی کتاب ہے، اس کی جلد 2 اور صفحہ نمبر 298 پر یہ بات لکھی ہے کہ امام عالی مقام نے بوقت شہادت سیدہ زینب کو اپنے حق کی قسم دے کر فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب ہمارے نانا جان دنیا سے پردہ فرما کر رخصت ہوئے تو ہماری والدہ نے کیسے صبر کیا تھا، اور جب ہماری والدہ رخصت ہوئی تو ہمارے والد نے کیسے صبر کیا تھا. جب والد شہید ہوئے ان کے سر کا زخم ہم نے 3 دن تک کھلا دیکھا تب ہم نے صبر کیا تھا. اور جب امام حسن ان کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرتے تھے زہر کی وجہ سے، وہ ٹکڑے ہم نے تشت میں دیکھے اور میں نے صبر کیا. اب میں شہید ہونے جا رہا ہوں تو تم نے بھی میری شہادت پہ صبر کرنا ہے. جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنوں آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت آہوزاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری. کہا کہ تمہاری آواز رونے کی مجھ تک نہیں پہنچنی چاہیے. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ سیدہ زینب نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے واپس مدینہ المنورہ تک اس وصیت اور آخری نصیحت پر کس شان سے عمل کر کے دکھایا ہے. امام زین العابدین نے بھی اور سیدہ زینب نے بھی. اب میں وہ اشعار پڑھتا ہوں اور اس پر تقریر ختم کرتا ہوں جو مولانا نے فرمایا: زباں پر شکوائے جو علم لایا نہیں کرتے. یہاں اوپر ہم بھی دیکھیں نا، کسی گھر میں ایک فوتگی ہو جائے تو واہ ویلا کرتے ہیں، استغفر اللہ، اس قسم کے کفری کلمات بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، ہمارے بچے کو مارنا تھا، ہمارے بھائی کو مارنا تھا. استغفر اللہ. ہمیں یہ بتایا گیا ہے جب کوئی مصیبت آئے تو کہو انا للہ ہے، کہ بے شک ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر، یہ ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے، قرآن نے حکم دیا ہے، تو ہم اسی پر انشاءاللہ اللہ کے فضل و توفیق سے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس پر کاربند رہیں. تب بھی حق والوں کی نشانی یہ تھی، وہ صبر کرنے والے تھے. واقع کربلا 61 ہجری میں اہل حق کی نشانی کیا تھی؟ وہ صبر اور ضبط کرنے والے تھے. اور اب بھی یہ ذکر کرتے ہوئے صبر و ضبط کا بندھن نہ توڑنے والے وہی حق پر ہیں. زباں پر شکوائے جو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا. الحمدللہ. امام زین العابدین کو دیکھا گیا کہ رات کی تنہائیوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے: عبیدوں کا بے فنائے کا، سائلوں کا بے فنائے کا، فقیروں کا بے فنائے کا. محدث طاووس کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا جس مشکل میں پڑھ کر کوئی بھی دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ میری بھی حاجت پوری کر دی. تو یہ میں نے جلدی میں پڑھی ہے، تو میرا ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے ماہنامہ رضائے مصطفیٰ میں امام زین العابدین کے حالات پر، اس کا لنک میں خرم مدنی صاحب کو دے دوں گا. وہ لنک آپ حاصل کر لیں، اس میں دعا بھی ہے اور یہ سارے واقعات جو کہ میں نے کسی کا حوالہ دیا کسی کا نہیں دیا ہے، وہ حوالہ جات کے ساتھ آپ کو یہ واقعات اس آرٹیکل میں مل جائیں گے. وہ لنک آپ خرم مدنی صاحب سے لے لیجئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. تیرے محبوب کے محبوبوں کا، تیرے محبوبوں کا تذکرہ ہوا، مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. اس کی برکت سے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم جتنے ایمان والے اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما.
حاضرین کے آباء و اجداد میں سے، والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے، بہن بھائیوں میں سے، افواج پاکستان کے شہداء جو سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر حادثے میں افسران جوان شہید ہوئے، سیلاب زدگان جو پانی میں بہہ گئے، جاں بحق ہوئے، مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ شہدائے پاکستان، برما، فلسطین و کشمیر، شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت فیض آباد، تمام کے درجات کو بلند فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جتنے بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، سب کو شفا عطا فرما۔ مسجد کی انتظامیہ، خرم صاحب، احمد رضا صاحب اتاری دامت برکات عالیہ، ان کے رفقا اور دیگر کمیٹی کے تمام افراد، اور اس محفل کو سجانے کے لیے تمام معاونین، مسجد کے نمازی حضرات اور انتظامیہ کمیٹی کے ممبران، عہدیداران، سب کو عزت عظمت برکت عطا فرما۔ جو احباب دور دراز سے، قریب سے، اور بعض دفعہ بارش کے دوران بھی آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے محلے سے بھی مسجد نور کی خاصی نمائندگی روز ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے یا رب العالمین۔ سب کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما یا رب العالمین۔ سیلاب والوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا نعم البدل عطا فرما، زلزلوں، طوفانوں، سیلابوں سے پناہ عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرما۔ پاکستان، اہل پاکستان کی خیر فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کی خیر فرما۔ مولا کریم، یہ فرسودہ جو نظام ہے جس میں یہودیت اور نصرانیت کو خوش کرنے والے معاملات ہیں، ایسی جھوٹی جمہوریت سے نجات عطا فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو غلبہ عطا فرما۔ دین کو تخت پر لانے کے لیے مولا سب کو مخلص ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اخلاص و للہیت کا نور عطا فرما دے۔ مولا کریم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کی بہاریں اس ملک کو عطا فرما دے یا رب العالمین۔ سب کی نیک حاجتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ علماء کے علم و عمل میں محترم قبلہ پروفیسر عطا الرحمن صاحب نے بڑی محبت سے جو پیغام دیا ہے، عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کی ہے، ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرما۔ کثیر تعداد علماء اہل سنت کی، ثناخان مصطفیٰ، قراء حضرات، حفاظ کرام، مساجد کی انتظامیہ، احباب آئے ہیں، مولا سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم، اجر کثیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ مولا کریم، یاد آ گیا محترم شفیق، شیخ شفیق صاحب، ان کو عزت عظمت برکت عطا فرما۔ لنگر کے سلسلہ میں ان کی محبت کو قبول فرما۔ ان کے والد گرامی محمد رفیق صاحب بھی بڑی محبت والے تھے، ان کی بخشش فرما، اور محترم الحاج شیخ نصیر صاحب، ان کو کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ مولا کریم، شیخ محمد شفیق صاحب کی بیٹی کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما یا رب العالمین۔ سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا